فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی ان قریب تم بھی دیکھ لو گے وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی اہل مکہ بھی دیکھ لیں گے جب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ کس بات کو دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں کون مجنون تھا، یہ ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی دین کے معاملے میں ان کی رعایت کر کے تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لہذا کافروں کے سامنے ہرگز نرم مت پڑنا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتدٍ حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہگار، عتل بعد ذلک زنیم، درش خو، اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، کہ جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر ہے۔ مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے، یا اسود بن یغوث ہے، یا اخنس بن شریق ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہاں مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ تو اس کی ایک برائی بیان کی گئی، حلاف، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ مہین، ذلیل ہے۔ مہین کا ایک ترجمہ کمینہ بھی ہوتا ہے۔ حماز، بہت تانے دینے والا۔ مشاء بنمیم، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، اور آپس میں نفرتیں پیدا کرنا، یہ اس کا کام ہے، شغل خور ہے۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، کنجوس، نہ خود خرچ کرے نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، چونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گنہگار، فاجر، بدکار۔ عتل بعد ذلک زنیم، عتل درش خو، یعنی بد مزاج، بد زبان، بدتمیز۔ بعد ذلک زنیم، اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی بد گوہر ہے۔ تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور، کیا عجب، یعنی جب اس کی اصل میں خطا ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں، تو جب یہ خود گندا ہے تو گندے آدمی سے گندے افعال صادر ہوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 باتوں کو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں،
لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی، اس کا حال مجھے نہیں معلوم، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا، تو اس سے ہے۔ ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا، عیب تو کوئی تلاش کر نہیں سکتا، تو ولید بن مغیرہ نے ایک جھوٹا الزام لگایا، بے ادبی کی اور آپ کو مجنون کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر کیے جو واقعی اس میں موجود تھے۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بے ادب گستاخ ہے اس کے عیبوں کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گستاخ کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ یہاں پر سختی سے اس کی مذمت کی گئی، آپ پھر سماعت کریں کہ کیسے کیسے اس کے عیب بیان ہوئے۔ حلاف، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین، ذلیل، حماز، بہت تانے دینے والا، مشائم بن نمیم، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، چغل خور، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا، اسیم، گناہ گار، اتل، بد زبان، بد مزاج، بعد ذالک زنیم۔ اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ زنیم ویسے عربی میں ولد الزنا کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں جو حرام کی پیداوار ہو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بعد ذالک زنیم کا ترجمہ یہ کیا، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ تو آپ دیکھیں ان تمام الفاظ سے معلوم ہوا کہ جو گستاخ رسول ہے اس پر جلال کا اظہار کرنا اور سختی سے اسے جواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ کو محبوب ہے۔ لوگ بڑے عجیب ہیں کہ جب کوئی ان کی ماں کو گالی دے دے، ان کے باپ کو گالی دے دے، ان کے بیوی بچوں کے بارے میں کچھ کہہ دے، کوئی ان کو گالی دے دے تو برداشت نہیں ہوتی گالی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی بات آئے تو کہتے ہیں اخلاق سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، گستاخ رسول کو کچھ بھی نہ کہو۔ یہ سوچ یقیناً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی درست سوچ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔